الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز سامعین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں قربانی کے مسائل چل رہے تھے، چونکہ ہمارے سامنے عید الاضحیٰ کا مبارک دن آ رہا ہے، جس دن اللہ رب العزت کا ایک فریضہ ہم کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس فریضے کو اچھے طریقے سے کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے اس کے لوازمات کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کون کون سی چیز ضروری ہے، جو چیزیں اس فریضے اور عبادت کے اندر حسن پیدا کرے، اس کے اندر اچھا پن محسوس ہو جائے. تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنا ہے تو اس کے اندر خوبی پیدا ہو جائے، جو اللہ رب العزت کے یہاں کا قبولیت کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اللہ رب العزت کے یہاں وہ قبول ہو جائے. تو اس کے لیے اس کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، تمام ایمانی بھائیوں پر، جس پر قربانی واجب ہے، جس پر واجب نہیں ہے، سب کے لیے ان احکام اور مسائل کا سمجھنا لازم اور ضروری ہے. اسی غرض سے آپ حضرات کے سامنے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ کے حضرات کے سامنے آج بھی اسی کے متعلق چند الفاظ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بات ہوگی وہ قربانی کے گوشت کے متعلق ہوگی کہ قربانی کے گوشت میں اگر کئی افراد مشترک ہے تو اس گوشت کی تقسیم کاری کے لیے کیا اصول اور ضابطہ ہے، شریعت نے کیا احکام نافذ کیے ہیں ان شرکاء کے لیے جو ایک بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں. تو ان کے لیے شریعت نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور میں جہاں پر 7 آدمی شریک ہو، جب گوشت کی تقسیم کی باری آئے گی تو اس وقت ہر ایک شریک کو برابر سرابر حصہ ملنا چاہیے. مثلا اگر 70 کلو جانور ہے تو 10 کلو برابر سب کو ملنا چاہیے. یعنی 70 کلو گوشت ہے تو ہر ایک کو 10 کلو گوشت ملنا چاہیے. ذرہ برابر بھی اس میں کمی درست نہیں ہے. اگر ایک حصے میں بھی کمی ہوگی، ایک کو مثلا 65 کلو دیا یا 70 کلو پورا تھا، ایک کو مثلا 7-8 کلو دیا، باقی نے زیادہ لیا، تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ قربانی کے جانور کے جو پائے ہوں گے اور جو اس کا سر ہوگا وہ اگر کسی کے حصے میں دیں گے اور گوشت میں سے اتنا حصہ کم کریں گے تو ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی جب تقسیم ہم کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ شرکاء حصہ کریں گے، دوسرا ہے ان حصوں کے بعد جب اس قربانی کرنے والے شخص نے اس گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اس گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، کن تک اس گوشت کو پہنچانا ہے. تو اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس گوشت میں 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنی ذات کے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ ان محتاج اور فقراء اور مساکین تک پہنچایا جائے جن کا حق اس میں ہے. یعنی فقراء اور مساکین کے لیے ایک حصہ متعین کریں گے جو اس کی ضرورت رکھتے ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان تک وہ ایک حصہ پہنچایا جائے. شریعت نے یہ اصول اور یہ ضابطہ اس سلسلے میں بیان کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص 3 حصے نہیں کرتا ہے، یا تو 2 ہی حصے کرتا ہے یا تھوڑا سا حصہ نکال کے فقراء میں دے دیتا ہے اور اکثر گوشت جو ہے وہ خود کھا لیتا ہے، اس کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی درست ہے کہ اگر کوئی آدمی پورا کا پورا یا پورے میں سے اکثر خود رکھ لے اور تھوڑا سا فقراء کو میں تقسیم کر دے، ایسا کرنا بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو کھال وغیرہ ہے اس کا حکم کیا ہے.
تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کھال کو اپنے استعمال میں یہ لانا چاہے تو استعمال میں لا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو ہدیتاً دینا چاہتا ہے تو ہدیہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس قربانی کے جانور کی کھال کو بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کھال کی رقم کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اور صدقہ کس پر کیا جائے گا؟ اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ صدقہ اس جگہ میں کیا جائے، اس ادارے میں کیا جائے، اس پارٹی کو دیا جائے جس کے بارے میں 100% یہ گمان ہو کہ یہ حضرات یہ صدقے کا جو مال ہے، جو کھال بیچ کر ان کو دیا ہے، یہ مستحقین تک پہنچائیں گے، تو ان حضرات کو وہ مال دینا ہے تاکہ وہ مستحق پر پہنچے، چونکہ اس صدقے کا مالک فقیر کو بنانا لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں یہ ڈر اور خوف یا اندیشہ ہو کہ وہ مستحق تک یہ مال نہیں پہنچائے گا، تو ایسے بزموں کو، ایسے گروہوں کو یہ صدقہ دینا، کھال بیچ کر قربانی کی جو رقم ہوگی وہ ان کو دینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی جو کھال ہم نے بیچی، اس کی جو رقم ہوگی، کیا اس کو مسجد کی مرمت وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور نیک کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ اس مال کو، یہ جو ہمارے پاس رقم آئی ہے، مسجد کی مرمت یا کسی اور دوسرے نیک کام میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس مال کو فقیر تک پہنچانا ہی ضروری ہے، فقیر کو اس مال کا بالغ بنانا ہی لازم اور ضروری ہے۔ اور وہ جس طریقے سے ہو سکے، چاہے بذات خود آپ پہنچائے یا کسی کے واسطے سے پہنچائے، جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اس کے حوالے کر کے اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور دودھ والا ہے تو اس سے دودھ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو شریعت نے اس کے لیے ضابطہ اور اصول یہ بیان کیا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا دودھ اس کے استعمال کے لیے ضروری ہو، یعنی وہ ضرورت مند ہے، قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کرنا ہے، تو استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے اس کے لیے قانون یہ بنایا ہے کہ جتنا دودھ وہ استعمال کرے گا اتنی رقم وہ صدقہ کرے گا۔ جتنا دودھ، چاہے جتنے لیٹر کے حساب سے، جتنے لیٹر جتنے پیسے کا ہوگا اتنی رقم وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور اس دودھ کو استعمال کرے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور اون والے جو ہوں گے، ان کی اون کاٹ کر استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو شریعت نے بتایا ہے کہ اولاً تو کاٹنی نہیں ہے، اگر یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت اس کو ہے، یعنی اون اس کو ضروری ہے اس کا کاٹنا، اس کو یہ کہیں پر اس کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ یہی شریعت نے بتایا ہے کہ اس اون کی قیمت لگا کر جو قیمت اس کی ہوگی اسی اعتبار سے جو رقم آئے گی اس کو اللہ کے راہ میں، یعنی فقراء اور مساکین تک پہنچایا جائے گا، ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے گا۔ یہ اس کے لیے شریعت نے حکم بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی جو جھول ہوگی یا اس کی جو رسی وغیرہ ہوگی، ان کے بارے میں بھی شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ ان کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہی بہتر اور افضل ہے کہ ان کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ جو اس جانور کے ساتھ رسی وغیرہ ہوگی، جو بھی چیزیں اس کے ساتھ ہوگی، ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے، کیا قربانی کے جانور کی کھال یا قربانی کے جانور کا گوشت یا اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی سری یا اس کے پائے یہ کسائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور، اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے وہ اس کا سر ہو، چاہے اس کے پائے ہو، جو بھی چیز ہے، یہ شرکا میں تقسیم ہونا چاہیے، نہ کہ کسائی کو دینا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کو، سری کو یا پاؤں کو یا جانور کے کسی عضو کو کسائی کو بطور اجرت دیا، تو ان لوگوں کی طرف سے قربانی درست، یا اگر فرد واحد ہی کر رہا ہے اس کی طرف سے بھی یہ اگر اس نے کسائی کو دیا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کا قربانی کے جانور کے پائے یا سری وغیرہ
ان کو امام مسجد کے لیے یا مؤذن وغیرہ کے لیے علیحدہ کر کے رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے متعلق اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گوشت سے لے کر اس کی رسی تک، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس سے وابستہ ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہی افضل اور بہتر ہے۔ اس پر اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم عطا کریں گے، کیونکہ قربانی عبادت ہے، تو عبادت اس کا حق جیسے ہے اسی طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنا ہے۔ تو اس عبادت کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور ان کو جاننا ہر ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے، تاکہ عبادت کما حق ہو ادا ہو سکے، جو اس عبادت کا حق ہے اس طریقے سے وہ عبادت ادا ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے کو ہمارے لیے اجر عظیم کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور اس کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔